اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے پڑھا ہوگا اور اپنے بچوں کو اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرائی ہوگی۔ تو چلیے، ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اگر زبر کے ساتھ جزم آ جائے تو اسے کس طرح سے ادا کیا جائے، مگر آج کے اس سیکشن میں ہے کہ زبر، زیر اور پیش تینوں اعراب کے ساتھ اگر جزم آ جائے تو اسے کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ آج کے درس میں ہم یہی سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے حرف کی طرف۔ آج کا ہمارا اگلا حرف جو ہے وہ ہے الف با زبر اب۔ الف با زبر اب، ابھی آپ نے دیکھا تھا یہ زبر کے ساتھ جزم آیا، اسے ہم نے سیکھ چکا تھا، بٹ اب آگے کی طرف بڑھتے ہیں کہ الف با زیر، پہلے زبر کے ساتھ تھا، اب جزم ہے زیر کے ساتھ۔ الف با زیر اب، الف با زیر اب، الف با زیر اب۔ اسی کی طرح ہم بڑھتے ہیں اگلے حرف کی طرف جو جزم ہے پیش کے ساتھ۔ الف با پیش اب، الف با پیش اب۔ اس طرح بھی ہم پڑھ سکتے اسے اب، 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 یا پھر الگ الگ بھی پڑھے، جس طرح سے بچے اچھے سے سیکھ سکے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے کتنی ایزی سے اور کتنے اچھے سے سیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اگر الگ الگ پڑھیں تو الف با زبر اب، الف با زیر اب، الف با پیش اب۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم اگلے حرف کی طرف۔ ہمارا اگلا حرف ہے سین با زبر سب، سین با پیش سب۔ دیکھیے بچوں کو سکھائے کہ زبر کے ساتھ آیا تو سب کا ساؤنڈ آیا، مگر پیش کے ساتھ آیا تو سب کا ساؤنڈ آیا۔ سین با پیش سب، سین با پیش سب۔ اسی کے ساتھ سین با زیر سب، سین با زیر سب۔ تو اس طرح بھی ہم پڑھ سکتے ہیں سب، سب، سب۔ چلیے ہم اگلے حرف کی طرف بڑھے۔ ہمارا اگلا حرف ہے جیم با زبر جب، جیم با زبر جب۔ اگلا حرف ہے جیم با زیر جب، جیم با زیر جب۔ دیکھیے جب زیر کا ساؤنڈ آئے گا تو آواز نیچے کی طرف ہو جائے گی۔ یہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو بتائے کہ زیر کا ساؤنڈ آئے گا تو آواز نیچے کی طرف ہو جائے گی۔ جیم با زیر جب، جیم با پیش جب، جیم با پیش جب، 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 جب۔ ہمارا اگلا حرف ہے خو تا زبر خط، اگلا حرف ہے خو تا پیش خط، خو تا زیر خط، 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 خط۔ ہمارا اگلا حرف ہے میم دال زبر مد، میم دال زیر مد، میم دال پیش مد، 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 مد۔ یعنی زبر کے ساتھ آیا تو آواز اوپر کی طرف آئی، مد زیر کے ساتھ آیا تو آواز نیچے ہو گئی، مد پیش کے ساتھ آیا تو گول فیس ہو گیا، مطلب آواز گول ہو گئی، مد، 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 مد۔ اسی کی طرح اگلا حرف ہے کاف نون زبر کن، کاف نون پیش کن، کاف نون زیر کن، 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 کن۔ میم نون زیر من، میم نون زبر من، میم نون پیش من، 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 من۔ اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اگلے حرف کی طرف۔ سین نون پیش سن، سین نون زیر سن، سن، سن۔ اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اگلے حرف کی طرف۔ سین دال زیر سد، سین دال پیش سد، سد، سد۔ اور اگلے حرف کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ غین رو پیش غر، قوف زال پیش کز، غر، کز۔ ہمارا اگلا حرف ہے فا خو پیش فخ، فا خو پیش فخ، تو ہا پیش تو، فخ، تو۔ با تا زیر بت، زو غین زیر زگ، کیف نون زیر کن، تو عین زیر ٹی، تو عین زیر ٹی۔ زا کاف زیر زک، صاد فا زیر صف، زاد ہا زیر زہ، زاد ہا زیر زہ۔ الف شین زیر اش، الف شین زیر اش۔ واو سا زیر وس، واو سوا زیر وس۔ ہا با پیش حب، ہا با پیش حب۔ سا تو زیر ست،
سا تو زے ست، دال سین پیش دس، دال سین پیش دس. ہمارا اگلا حرف ہے جیم زو، جیم زو زیر جز، جیم زو زیر جز. ہمارا اگلا حرف ہے زال قوف، زال قوف پیش زک، زال قوف پیش زک. ہمارا اگلا حرف ہے حمزہ اور رو، حمزہ رو زیر ار، حمزہ رو زیر ار. ہمارا اگلا حرف ہے الف اور میم، الف میم پیش ام، الف میم پیش ام. ہمارا اگلا حرف ہے حمزہ اور دال، حمزہ دال پیش اد، حمزہ دال پیش اد. ہمارا اگلا حرف ہے حمزہ اور دال، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زبر اد. ہمارا اگلا حرف ہے رو اور شین، رو شین زیر رش، رو شین زیر رش. ہمارا آخری حرف جو ہے وہ خو اور زال، خو زال پیش خز، خو زال پیش خز. بس اسی کے ساتھ آپ دیجیے اجازت. اس درس میں، اس سیکشن میں آپ کو یہ سکھایا گیا کہ اگر جزم تینوں اعراب کے ساتھ آ جائے تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی. زبر کے ساتھ آئے گا تو منہ کھل جائے گا، زیر کے ساتھ آئے گا تو آواز نیچے کی طرف ہو جائے گی، اگر پیش کے ساتھ آئے گا تو منہ گول ہو جائے گا، یعنی گول کا ساؤنڈ آئے گا. تو زبر اور زیر اور پیش یہ اچھے سے اپنے بچوں کو بتائے، اور پھر جزم آ جائے اس کے ساتھ تو اسے کیسے پڑھے وہ ہم اس سیشن میں بتا دیے. اور امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بہت اچھے سے اس کی پریکٹس کرائیں گے. مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل سٹوری کی طرف. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں، ایک ایسا پروگرام جس کا انتظار آپ کو ہمیشہ ہی ہر سنڈے رہتا ہے. ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی سٹوری لے کر حاضر ہیں، اور یہ جو سٹوری ہے یہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے جڑی ہوئی ہے. اور یہ سٹوری ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح ہمیں اپنے وعدے کو وفا کرنا ہے، اپنی کہی ہوئی بات پر عمل کرنا ہے، اور ساتھ ہی ہمیں وقت کا کتنا احترام کرنا چاہیے. سو شیل وی اسٹارٹ. ہم آپ کو بتائیں کہ آج کی ہماری جو سٹوری ہے، جو کہانی ہے، وہ کیا ہے. ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے کہا تھا کہ وہ فلاں جگہ پر اس شخص سے ملیں گے. ایک ٹائم تھا، ایک وقت تھا جو مقرر کیا گیا تھا، اور ایک جگہ تھی جو ڈیسائیڈ کی گئی تھی. ہم اکثر اپنے دوستوں سے بھی کہتے ہیں نا کہ تم مجھے اس گارڈن میں اس وقت ملنا، یا ہم اسکول ساتھ میں جائیں گے، تم بلڈنگ کے نیچے اس وقت پہ آ جانا. ایسے وعدے ہم بھی کرتے ہیں اپنے دوستوں سے، ایسی باتیں ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم کتنے بجے اپنے دوستوں سے ملنے جائیں گے. اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے کہا تھا کہ وہ فلاں جگہ پر ایک وقت پر ان سے ملاقات کریں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر وقت سے پہلے پہنچ گئے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ انسان اس جگہ پر پہنچے اور انہیں انتظار کرنا پڑے. وہ وقت سے پہلے وہاں پہ پہنچ گئے، اور گرمی کا مہینہ تھا، دھوپ کافی شدید تھی، کافی تپش تھی. لوگوں نے ان سے کہا بھی کہ آپ تھوڑا دور سائے میں جا کر کھڑے ہو جائیں، یہاں پر کتنی گرمی ہے، کتنی دھوپ ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس جگہ پر اس شخص سے ملنے کا وعدہ کیا ہے، میں اس جگہ سے نہیں ہٹ سکتا، میں یہیں پر کھڑے رہ کر انتظار کروں گا، میں یہیں پر رکوں گا. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ پر رک کر اس شخص کا انتظار کرتے رہے. اب بچوں، اگر آپ سے میں ایک سوال کروں، یا آپ خود اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں، یا پھر ہم اپنی ٹیچرز سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم اسکول میں ٹائم پر آ جائیں گے، یا ہم ٹیوشن پر ٹائم پر پہنچ جائیں گے، ہم مدرسہ ٹائم پر جائیں گے، ممی ڈیڈی نے ہم سے کچھ لانے کو کہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں ہم لے کے آ جائیں گے. لیکن ہم کیا ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم ٹائم کی اتنی عزت کرتے ہیں؟ یا جب ہم اپنے دوستوں کو کھیلنے بلاتے ہیں، پڑھنے اپنے گھر بلاتے ہیں، تو کیا ہم وقت کا خیال کرتے ہیں؟ اتنی گرمی ہونے کے باوجود بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے ہٹے نہیں، ساتھ ہی وہ وقت سے پہلے پہنچ گئے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے دوستوں کو انتظار کراتے ہیں.
ہمیں اگر اپنے دوست فون کر کر پوچھتے ہیں کہ آپ گھر سے نکل گئے تو ہم کہتے ہیں ہاں ہم نکل گئے, ہم راستے میں. ہم ایسا کرتے ہیں نا, ہمیں ایسا کرنا چاہیے, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن کوئی بات نہیں, غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے. اچھا شخص, اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو سدھارے. تو اب سے ہم اور آپ کوشش کریں گے کہ اگر ہم کسی کو وقت دیں تو ہم اس وقت پر اس جگہ پہنچ جائیں. اور ساتھ ہی اگر بات کریں اسکول کی تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسکول میں بھی ٹائم پر جائیں, ہم پنکچوئل بنیں, ہم وقت کی عزت کریں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ہماری سٹوری سے وقت کی اہمیت سیکھی ہوگی, اپنے الفاظ کی اہمیت سیکھی ہوگی. اگر آپ نے کسی کو کچھ وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو کس طرح پورا کرنا ہے آپ نے اس واقعے سے ضرور سیکھا ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اب سسٹر فاطمہ آپ کو کیا بتانے والی ہیں. السلام علیکم ڈیئر کڈز. اب تک ہم نے سیکھ لیا نجاسات کے بارے میں, یعنی وہ چیزیں جو نجیس ہوتی ہیں, جو اگر ہم سے ٹچ ہو جائیں یا ہم اس سے کانٹیکٹ میں آ جائیں تو ہم بھی نجیس ہو جاتے ہیں. لیکن آج ہم بات کریں گے مطہرات کے بارے میں, یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پاک کرتی ہیں. اگر ہمارے لباس پہ یا ہمارے جسم پہ کسی طرح کی نجاست لگی ہے تو یہ چیزیں ہمیں پاک کر دیتی ہیں. اب کڈز وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو پاک کرتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں اسے مطہرات. یہ 12 چیزیں ہیں. لیکن کڈز آپ جانتے ہیں مطہرات بنا ہے لفظ طہارہ سے, یعنی وہ چیز جو طہارت پیدا کرے یا ہم لوگوں کو پیور کرے, پاک کرے. یہ 12 ہیں. کون سی ہے یہ؟ چلیے آج ہم جانتے ہیں. سب سے پہلے تو پانی. ہم کیا جانتے ہیں پانی کے بارے میں کہ پانی کھانے میں, پکانے میں, نہانے دھونے میں استعمال ہوتا ہے. لیکن اللہ نے پانی کو اتنی بڑی نعمت بنایا ہے, یہ ہماری نجاست نکالتا بھی ہے اور ہم لوگوں کو پاک بھی کرتا ہے. تو ہم لوگوں کو یاد رکھنا ہے سب سے پہلی چیز آف کورس پانی ہے, جو ہم کو کوئی بھی چیز پاک کرنے میں مدد کرتی ہے. سیکنڈ کون سی ہے؟ سیکنڈ ہوتا ہے ارتھ. ارتھ یعنی وہ گلوب والا ارتھ نہیں, ارتھ یعنی زمین, یعنی جو خالص مٹی ہوتی ہے. اگر کدز آپ گارڈن جاتے ہوں گے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں مٹی ہوتی ہے, جو روڈ نہیں ہوتی, جو کچی زمین ہے, اس ارتھ کی ہم بات کر رہے ہیں, اس مٹی کی. یہ مٹی پاک کرتی ہے. کیا آپ سوچ سکتے تھے کہ یہ مٹی پاک کر سکتی ہے؟ دیکھیں سیمنٹ والی روڈ نہیں, یا جو ہمارے گراؤنڈ میں جو برکس لگی ہوتی ہیں وہ سب نہیں, مٹی کی بات کر رہے ہیں ہم. جو پیور گراؤنڈ ارتھ ہوتا ہے نا وہ, یہ بھی ایک مطہرات میں سے ہے. تھرڈ آتا ہے کہ سورج. سورج کیسے پاک کر سکتا ہے؟ حیرانی والی بات ہے نا. آج تک ہم سوچتے تھے کہ سورج ہمیں صرف روشنی دیتا ہے, گرمی دیتا ہے, لیکن سورج ایک مطہرات میں سے ہے. سورج ہم لوگوں کو پاک کرتا ہے. انفیکٹ ہم لوگوں کو نہیں پاک کرتا ہے, ہم آگے چل کے سیکھیں گے کہ سورج کیا چیزوں کو پاک کرتا ہے اور کس طرح پاک کرتا ہے, لیکن سورج ایک مطہرات میں سے ہے. اس کے بعد آتا ہے کڈز استحالہ یعنی ٹرانسفارمیشن. اس پر ہم اور بات کریں گے. کڈز میں آپ سے یہاں ریکویسٹ کروں گی, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو ہم لوگ پورا ڈسکشن ایک ایپیسوڈ میں نہیں ختم کر پاتے ہیں. تو میں آپ کو جو ٹرمز دے رہی ہوں, اگر آپ ایک اپنی نوٹ بک بنا لیں سنڈے مدرسہ کی اور آپ اس میں ٹرمز لکھتے جائیں, تو آپ جب نیکسٹ ٹائم میں آپ کو کچھ اس کے بارے میں بتاؤں گی تو آپ کو یاد رہے گا کہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا. استحالہ یعنی ٹرانسفارمیشن, اس پر ہم اور بات کریں گے. اس کے بعد آتا ہے انتقال. یہ بھی ایک پاک کرنے والی چیز ہوتی ہے, یعنی ٹرانسفر. آپ سوچ رہے ہوں گے انتقال کے بعد تو ڈیڈ باڈی نجیس ہو جاتی ہے, تو یہ پاک کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن یہ وہ والا انتقال نہیں ہے, یہ ہے ٹرانسفر والا انتقال, جس پہ ہم اور ڈسکشن ضرور کریں گے. پھر آتا ہے انقلاب یعنی چینج. یہ بھی ایک طرح کا مطہرات ہے جو ہم لوگوں کو پاک کرتا ہے. پھر آتا ہے تابعہ یعنی سب سیکوینس. اینڈ اس کے بعد ہے عین نجاست کو نکالنا اور کوارنٹائن. کوارنٹائن جو ہے یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے. جب آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کس کوارنٹائن کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ذبیحہ جانور کا خون پوری طرح سے بہہ جانا. ابھی پچھلے دنوں آپ لوگوں نے عید منائی ہوگی اور آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا کہ ذبیحہ جانور کیا ہوتا ہے, لیکن اس کا خون پوری طرح بہہ جانا یہ ایک مطہرات میں سے ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے کسی مسلمان کا غائب ہو جانا. اب آپ کو یہ سب میں ڈائریکٹلی, کیونکہ آپ کو صرف 12 مطہرات بتا رہی ہوں, تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ سب چیزیں پاک کیسے کرتی ہے, بٹ ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. لیکن کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ
کوئی بھی ایپیسوڈ مس نہ کریں, تاکہ آپ کو ایک کے بعد ایک جب آپ ایپیسوڈ دیکھتے رہیں گے تو آپ کو سمجھ میں آتا رہے گا, آپ پچھلے ایپیسوڈ سے لنک کر سکیں گے. کیسے ہوتا ہے اسکول میں, ہم ایک پیریڈ ہمارا چل رہا ہوتا ہے, پھر ہم اس کو اٹینڈ کرتے ہیں, پھر وہ ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ پیریڈ نیکسٹ ڈے آتا ہے. اسی طرح سے آپ اس کو ایک کلاسز کی طرح سمجھیں, ایک اسکول کے پیریڈ کی طرح سمجھیں کہ اگر آج ہم پورا کور نہیں بھی کر پائے تو ہم نیکسٹ ٹائم آپ کو ضرور کنٹینیو کریں گے. تو آپ کو ایک ایک چیز جو میں نے آپ کو 12 متحرات بتائے ہیں وہ آپ لوگوں کے آسانی سے سمجھ میں آئیں گے. تو آپ اپنے ننھے سے ذہنوں کو اور پریشان مت کیجیے, میں آپ کے لیے مشکل آسان کر رہی ہوں. آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے متحرات کے بارے میں ڈیٹیل میں. تو سب سے پہلا تھا پانی. دیکھیے ہم آج تک پانی کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ صاف پانی ہوتا ہے اور گندا پانی ہوتا ہے, لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پانی کے بھی ٹائپس ہوتے ہیں اور اس کو پاک کرنے کے لیے الگ الگ ٹائپس کے واٹر ہوتے ہیں جو الگ الگ طریقے سے پاک کرتے ہیں. کہ ہم اسکول میں سیکھتے ہیں رائٹ, رین واٹر, ریور واٹر, ویل واٹر. اسی طرح ہمارے احکام میں بھی اس طرح سے پانی ہوتا ہے کہ ٹیپ واٹر, فلوئنگ واٹر, لیک واٹر, ویل واٹر, اور یہ سب چیزیں الگ الگ طریقے سے پاک کرتی ہیں. تو اب احکام میں کون سے پانی کے ٹائپس ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ہوتا ہے مضاف پانی, مطلق پانی. مضاف پانی کیا ہے کڈس؟ مضاف یعنی مکس واٹر, یعنی اس میں کوئی چیز ملی ہوئی ہو. سپوز ہم آپ کو فار ایگزامپل بتائیں کہ آپ کا پرفیوم ہو گیا, دیکھنے میں کلیئر واٹر رہتا ہے نا وہ, لیکن وہ مکس ہے. یا اگر ہم آپ کو بتائیں کیوڑا یعنی جو روز واٹر ہوتا ہے, کہنے کو وہ واٹر ہے لیکن وہ مکس واٹر ہے, آپ اس سے طہارت نہیں لے سکتے. یا واٹر میلن جوس ہے, اس طرح کا کوئی بھی جو واٹر ہے ہر پانی سے آپ پاک نہیں کر سکتے. اب سپوز آپ کا ہاتھ میں کوئی نجاست لگ گئی, آپ کے پاس ایک بڑی سی اسپرائٹ کی بوٹل رکھی ہے, آپ سوچیں ہاں پانی تو ہے, کلیئر واٹر تو ہے, ہم اس سے پاک کر لیتے. نہیں کڈس, ایسا نہیں ہوتا ہے. پانی کو خود پاک کرنے کے لیے پیور ہونا چاہیے, یعنی اس میں کوئی چیز مکس نہیں ہونا چاہیے. یا جو گڈھے میں بھرا پانی ہوتا ہے, ہم کو دکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ گندا کیچڑ کا پانی ہے, تب ہمیں یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ پانی ہمارے یوز کے لائق ہے یا نہیں, یا یہ پانی ہمیں پیور کرے گا یا نہیں؟ آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کا کلر, اسمیل اور ٹیسٹ چینج نہیں ہونا چاہیے. اگر کلر بدل گیا, سپوز مٹی میں مکس ہو گیا یا کوئی اور کلر اس میں پیدا ہو گیا, تو اب یہ پانی کچھ بھی پاک کرنے کے لائق نہیں رہا. پھر سیکنڈ جو آتا ہے اس کا ٹیسٹ بدل گیا, یعنی سپوز جیسے اسپرائٹ کی میں نے بات کی, یہ میٹھا ہوتا ہے, یا کوئی پانی اگر جیسے کچھ کڑوا ہے تو یہ پانی کا ٹیسٹ بدل گیا, اب یہ بھی آپ کو پاک نہیں کر سکتا. اور پھر اسمیل بدل گئی, اب جیسے کیوڑا تو میٹھا نہیں ہوتا ہے, نہ کچھ اس میں دکھائی دے رہا ہوتا ہے ملاوٹ, روز واٹر کی میں بات کر رہی ہوں, تو لیکن روز واٹر کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے رائٹ, بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہوتی ہے, یعنی اس کی اسمیل بھی چینج ہو چکی ہے. تو اب یہ جو پانی ہے یہ آپ کو پاک نہیں کر سکتا, اس کو ہم کہتے ہیں مضاف پانی. آئی ایم ونڈرنگ کہ آپ یہ لکھ رہے ہوں گے تاکہ آپ کو یہ ٹرمز یاد رہیں, ٹھیک ہے کہ اس کے بعد آتا ہے مطلق پانی. یہ جو پانی ہے یہ ہے ان مکس واٹر, اور یہ پانی ہم لوگوں کو پاک کرنے میں مدد کرتا ہے کہ ہم اس سے آسانی سے طہارت لے سکتے ہیں, اور ہم لوگوں کو بالکل بھی سوچنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اس سے پاک کریں یا نہیں کریں. تو ایسا جو پانی ہے جو ان مکسڈ ہے یہ ہم لوگوں کو پیوریفیکیشن کے لیے ایک دم صحیح ہے کڈس. تو آج ہم نے یہ 2 ٹائپس پانی کے سیکھے ہیں, اینڈ آئی ایم شیور آپ کے لیے ایک یہ نئی انفارمیشن ہوگی, آپ نے پہلے نہیں سیکھی ہوگی. اس کے بعد اب آپ کو پتہ ہے پانی کا بھی یہاں ڈسکشن ختم نہیں ہوا ہے, پانی ایک لمبا ٹاپک ہے لیکن ہمارا ٹائم یہاں پر ختم ہو گیا ہے. تو میں آپ سے لیتی ہوں اجازت, دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں, آج ہم سورہ نبا کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. سورہ نبا 30ویں پارے میں قرآن کا 78 سورہ ہے, اور اس سورے میں 40 آیت ہے, اور یہ سورہ ایک مکی سورہ ہے. بیکاز یہ سورہ اتنا بڑا ہے تو ہم اس سورے کو 4 ایپیسوڈز میں ڈیوائڈ کریں گے اور پھر ڈسکس کریں گے. تو آئیے اس سورے کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آیت, اما یتساءلون. یہ آیت فرماتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے کس بارے میں سوال کر رہے ہیں. سیکنڈ, عن النبأ العظیم. لوگ ایک دوسرے سے ایک بڑی خبر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں. تھرڈ, الذی ہم فیہ مختلفون. یہ لوگ جس خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں انہیں اس چیز کے بارے میں بہت اختلاف ہے کہ یہ چیز کیا ہے اور یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں. فورتھ آیت, کلا سیعلمون. فورتھ آیت فرماتی ہے کہ عنقریب لوگ اس کے بارے میں جان جائیں گے. ففتھ, ثم کلا سیعلمون. ففتھ آیت فرماتی ہے کہ لوگ بہت جلد اس بارے میں جان جائیں گے. سکستھ, الم نجعل الارض مہادا.
اس آیت میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ کیا ہم نے زمین کو انسانوں کے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ 7th آیت والجبال اوتادا، یہ آیت فرماتی ہے کہ جب اللہ نے زمین کو بنایا تو اللہ نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو ہی بنایا تاکہ زمین فرم رہ سکے۔ 8th آیت وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور کیا ہم نے تمہیں جوڑوں میں کریٹ نہیں کیا ہے؟ 9th آیت وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور کیا ہم نے نیند کو انسان کے سکون کا سبب نہیں بنایا ہے؟ 10th آیت وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور کیا ہم نے رات کو لباس قرار نہیں دیا ہے؟ تو ہم اس سورے سے کیا سیکھتے ہیں، یعنی ہم اس فرسٹ 10 آیت سے کیا سیکھتے ہیں؟ فرسٹ پوائنٹ کہ اللہ ہمیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے کہ وہ ایونٹ بہت جلد آنے والا ہے اور ہم اسے دیکھیں گے۔ اور سیکنڈ، اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے زمین، پہاڑ، نیند اور تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے خلق کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ ہمارے لیے کون سی حدیث لے کے آئی ہیں۔ حدیث آف دا ڈے، امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کریں۔ فار ایگزامپل، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو بہت زیادہ رسپیکٹ دے، آپ انہیں پہلے رسپیکٹ دیں۔ ہم یہ بہت زیادہ عام زبان میں آج کل کیا سیکھتے ہیں، گیو رسپیکٹ اینڈ ٹیک رسپیکٹ، تب بھی ہم پہلے کیا کہتے ہیں، گیو رسپیکٹ، یعنی آپ پہلے انہیں رسپیکٹ دیں۔ سامنے سے اگر آپ سے کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ پہلے ان سے رسپیکٹ سے بات کریں، آپ اپنی طرف سے، کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں، کیا ہم چاہتے ہیں کوئی ہمیں آ کے گالیاں دیں، برا بھلا کہے اور ہمارے بارے میں بری بری باتیں کرے؟ نہیں، تو جو چیز آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کو دیکھ کے اسمائل کرے، آپ سے اچھے سے بات کرے، تو آپ ویٹ مت کریے کہ کوئی آپ کے ساتھ یہ آ کے کرے، آپ دوسروں کے ساتھ کریے تو آپ کے ساتھ ویسے ہی سلوک ہوگا۔ یعنی مولا کیا فرما رہے ہیں کہ جیسا سلوک تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ ہو ویسا دوسروں کے ساتھ کرو۔ آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کہیں جائیں تو لوگ آپ سے بہت اچھے سے بات کریں، آ کے آپ جا کے کریں، نہیں تو جیسا کیا ہوتا ہے معلوم ہے، کچھ لوگ دوسروں سے اچھے سے بات نہیں کرتے، یا جائیں گے تو بس منہ بنا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ 2-3 بار لوگ یہ سب دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کہیں بھی جائے پھر لوگ ان سے بات نہیں کرتے، تو کیا اچھا لگے گا آپ کو کہ کہیں آپ جائیں اور کوئی آپ کو نہ سلام کرے، نہ آپ کو کوئی پوچھے، نہ آپ سے کوئی بات کرے؟ نہیں نا۔ تو آپ جا کے لوگوں کو رسپیکٹ دیں، محبت دیں، اچھے سے بات کریں، تو آپ کے ساتھ وہی برتاؤ آپ کو پلٹ کے لوگوں سے ملے گا۔ تو پہلے آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، پھر لوگ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ دیکھتے ہیں سسٹر نیلم ہمارے لیے کون سے انٹرسٹنگ آج سوالات لائی ہیں۔ تو آئیے پیارے بچوں، اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں اس ہفتے کے سوالات سے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو سوالات سے روبرو کروائیں، ہم آپ کو 3 بیسک رولز بتانا چاہیں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنا کمپلیٹ نیم، فون نمبر اور پوسٹل ایڈریس ہمیں ضرور بھیجیے۔ ساتھ ہی آپ اپنی پکچر ہمیں بھیجیں، کیونکہ اگر آپ لکی ونر بنتے ہیں تو ہم آپ کی فوٹو ہمارے پروگرام میں ضرور بتائیں گے۔ اینڈ تھرڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، آپ ہمیں فارورڈ میسیجز نہ بھیجیں۔ تو آئیے اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں اس ہفتے کے سوالات سے۔ کاروان امام حسین علیہ السلام محرم کی کون سی تاریخ کو کربلا پہنچا؟ کاروان امام حسین علیہ السلام محرم کی کون سی تاریخ کو کربلا پہنچا؟ امام حسین علیہ السلام کے کاروان پر فوج یزید نے کب پانی بند کیا؟ امام حسین علیہ السلام کے کاروان پر فوج یزید نے کب پانی بند کیا؟ کربلا کے سب سے پہلے شہید کون ہیں؟ کربلا کے سب سے پہلے شہید کون ہیں؟ تو آئیے بچوں، اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوالات کے صحیح جوابات سے۔ ہم عید مباہلہ کب مناتے ہیں؟ عید مباہلہ 24 ذی الحج کو منائی جاتی ہے۔ مباہلہ کے کیا معنی ہیں؟ جھوٹوں پر لعنت کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ مباہلہ پر کنہیں لے گئے تھے؟ جواب، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مولا علی علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، یعنی کہ پنجتن 5۔ آئیے اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں اس ہفتے کے ونرز سے۔ یہ رہے ونرز کے نام آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔ سیدہ نظیف ہاشمی علی پور کرناٹکا سے، مریم جیوانی ممبئی سے، ذکی عباس رائے پور چھتیس گڑھ، اکبر علی پٹنہ، فردوس فاطمہ دہلی سے۔ سو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، لیکن بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ، خدا حافظ۔